بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آ کر بندے کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار نہیں بلکہ محبت سے پکار کر فرماتا ہے کہ ابھی وقت ہے، پلٹ آ، معافی مانگ لو، کیونکہ عنقریب وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں رحمتیں برسیں گی۔ اکثر لوگ شعبان کو ایک عام مہینہ سمجھ کر گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قسمتوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور دلوں کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار توبہ کی طرف بلاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور ماہ رمضان اس سے توبہ اور معافی کا عملی اعلان ہے۔ ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی رات فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان کی ایک رات طویل سجدے میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک سجدے میں رہے کہ صحابہ کو فکر ہونے لگی، مگر جب قریب گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عفو درگزر کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خاص رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، مگر دو لوگ ایسے ہیں جو اس عظیم مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور دوسرا وہ جس کے دل میں کینہ اور نفرت بھری ہو۔ یہ سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ اگر عبادت، روزہ اور نوافل کے باوجود دل میں نفرت ہو تو مغفرت رک جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں عبادت سے پہلے دل صاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال سے زیادہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے طور پر گزارتے تھے تاکہ امت کو سکھایا جا سکے کہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو قابو میں لانے اور روح کو جگانے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان میں یہ پیغام دیتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں اور ان لوگوں سے معافی مانگ لیں جنہیں ہم نے تکلیف دی ہے۔ اگر دل صاف ہو جائے، نیت سچی ہو جائے اور آنکھوں سے ایک آنسو نکل آئے تو وہ آنسو برسوں کے گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ بس وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اکثر سچے دل سے پلٹ آئے تو رمضان اس کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ ہمیں بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ معلوم نہیں یہ شعبان ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر اس مہینے کی ایک رات اللہ یہ فرما دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا تو اس سے بڑی کامیابی دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، دل صاف کریں، زبان کو استغفار سے تر رکھیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، کیونکہ ماہ شعبان دراصل رمضان سے پہلے اللہ کی طرف سے آخری محبت بھرا پیغام ہے۔ اسی ماہ شعبان میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے جو انسان کے لیے دل کے اندر چھپی ہوئی نفرت اور ضد کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے جو بظاہر عام انسان نظر آتے تھے، نہ زیادہ عبادت گزار مشہور تھے اور نہ ہی کثرت نوافل کے لیے جانے جاتے تھے، مگر ایک بات خاص تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ ابھی تمہارے درمیان جنتی آدمی داخل ہونے والا ہے۔
تو वही सहाबी तशरीफ़ लाए। ये ऐलान 3 दिन तक हुआ और हर बार वही शख्स आता रहा। बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनके साथ चंद रातें गुजारी ताकि मालूम करें कि इनका खास अमल क्या है, मगर न ज़्यादा नफल देखे न लंबी इबादत। आखिरकार इस सहाबी ने फरमाया कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए न बोझ है, न हसद, न नफ़रत, और मैं रात को इसी हालत में सोता हूँ। ये वाक़या में झंझोड़ कर बताता है कि माह शबान में सिर्फ सजदों की गिनती नहीं देखी जाती, बल्कि दिलों की सफाई देखी जाती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान की मग़फ़िरत वाली रात में अल्लाह हर बंदे को माफ़ कर देता है, सिवाय इन के जिसके दिल में कीना हो। ज़रा सोचिए, अगर एक छोटी सी नफ़रत हमारी पूरी इबादत पर पर्दा डाल दे तो हमारा क्या बनेगा। इसीलिए ये महीना हमें सिखाता है कि ज़बान से इस्तग़फ़ार के साथ साथ दिल से भी माफ़ी देनी चाहिए। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस दिल में माफ़ी नहीं होती वहाँ इबादत का नूर ठहरता नहीं। माह शबान इसीलिए रमज़ान से पहले आता है ताकि बंदा अपने दिल का बोझ उतार दे, क्योंकि रमज़ान तो वो मेहमान है जो सिर्फ साफ घरों में ठहरता है। अगर दिल नफ़रत, हसद और तकब्बुर से भरे हों तो वो रोज़े भी वज़न बन जाते हैं, नूर नहीं बनते। मगर जो बंदा शबान में झुक जाए, रो कर माफ़ी मांग ले, इसके लिए रमज़ान इबादत नहीं बल्कि लज्जत बन जाता है। कहा जाता है कि एक बुजुर्गान हर साल शबान आते ही ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, मुझे रमज़ान से पहले मेरा दिल दिखा दे ताकि मैं उसे साफ कर सकूं, क्योंकि वो जानते थे कि आँखों के गुनाह से ज़्यादा ख़तरनाक दिल के गुनाह होते हैं। यही वजह है कि शबान वो महीना है जिसमें खामोश तौबा, तन्हाई के आंसू और दिल की सफाई सबसे कीमती इबादत समझी जाती है। बस आज भी हम ये चाहते हैं कि रमज़ान हमें बदल दे, हमें माफ़ करा दे, हमें अल्लाह के करीब कर दे, तो उसका रास्ता मकाम शबान से होकर जाता है। यही वो महीना है जो बंदे को आखिरी बार समझाता है कि नरमी से, मोहब्बत से, कि अभी भी लौट आओ। दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, क्योंकि जब अल्लाह माफ़ करने पर आ जाए तो एक सजदा, एक आंसू और एक माफ़ी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। सुभान अल्लाह।